بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا دروس الصرف کا آج پہلا سبق ہے جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ یکم محرم الحرام کو ہم پہلا سبق بھیجیں گے گروپ میں، تو اس سلسلے میں آج یہ ہمارا پہلا سبق ہے۔ ہم صرف پڑھتے ہیں اور صرف ایک ایسا علم ہے کہ جس سے ہمیں قرآن اور سنت سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جب تک صرف اور نحو سمجھ نہ آئے تب تک علوم میں آگے بڑھنا، قرآن اور حدیث کی معانی کو سمجھنا اور اس پر اپنے آپ کو واقف کرنا، لوگوں کو سمجھانا، یہ ناممکن ہے۔ تو چونکہ یہ ایک بنیادی علم ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے اس کے مقدمہ کو سمجھیں گے، مقدمہ کو پڑھیں گے، یاد کریں گے، اور اسی سے پھر انشاءاللہ باقی علم حاصل کرنا اور علم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ چونکہ یہ ایک عربی گرامر ہے، اس لیے ان کی صیغوں کو اور ان کی ابواب کو یاد کرنا ضروری ہوتا ہے، اور پورے علم الصرف کے ابواب کو یاد کرنے کے لیے پہلا باب اول ضرب یضرب، اس کو یاد کرنا اور ازبر کرنا از حد ضروری ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ پہلے نمبر پر اس باب کو یاد کر لیں اور اس کو مضبوط رٹّا لگا لیں۔ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں ابھی آپ کو فوٹو بھی لگائیں گے صرف صغیر کے، اسی سے آپ لکھ بھی سکتے ہو اور یاد بھی کر سکتے ہو۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں مقدمہ سے۔ مقدمہ میں ہم چند باتیں جانیں گے اور سمجھیں گے۔ پہلے نمبر پر علم الصرف کی تعریف، دوسرے نمبر پر علم الصرف کا موضوع، اور تیسرے نمبر پر علم الصرف کا غرض و غایہ۔ علم الصرف کی تعریف هو علم بأصول يعرف بها احوال ابنیۃ الکلمۃ من حیث الصیغہ۔ علم الصرف جاننا ہے ایسے قوانین کا کہ جس کے ذریعے ایک کلمہ کو دوسرے کلمے سے بنانے کا طریقہ معلوم کیا جاتا ہے، شکل اور صورت کے اعتبار سے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں شکل اور صورت کے اعتبار سے، یہ بہت ہی اہم جملہ ہے۔ مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ صرفی حضرات کلمے کی ظاہر سے بات کرتے ہیں اور کلمے کی ظاہر کو موضوع بناتے ہیں۔ جتنی بھی پاس ہوگی کلمے کی ظاہر سے پاس ہوگی، اور اس ظاہر کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے کہ یہ شکل کس لیے وضع ہوا ہے، یہ شکل کس لیے، مثلا ضربا فعل کا وزن ہے تو یہ کس لیے وضع ہوا ہے، یضرب یفعل کا وزن ہے، کس باب سے ہے۔ یہ تمام کا تمام چیزوں کا دار و مدار اس ظاہر، اس شکل و صورت پر ہوگا۔ دوسرے نمبر پر علم الصرف کا موضوع الکلمۃ من حیث الصیغہ۔ علم الصرف کلمے سے بحث کرتا ہے اور کلمے کی ظاہر شکل اور صورت سے بحث کرتا ہے۔ تیسری نمبر پر علم الصرف کا غرض و غایہ صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب من حیث الصیغہ۔ علم الصرف حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عربی کلام ہے وہ پڑھتے وقت، سنتے وقت، سمجھاتے وقت، سمجھتے وقت انسان غلطی سے بچ سکے۔ تو ان تمام چیزوں کا دار و مدار صرف پر ہے، اور اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ صرف کتنا اہم اور ضروری علم ہے۔ کسی بھی علم کو سمجھنے سے پہلے ان کے اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے۔ ہر علم کے اپنے اپنے اصطلاحیں ہوتی ہے اور اسی کو لے کر وہ آگے بات سمجھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مستری ہے تو اس کا جو اوزار ہے ان اوزار کا نام معلوم ہونا ضروری ہے۔ بیلچا ہو گیا، کودال ہو گیا، کرنڈی ہو گئی، کڑھائی ہو گئی،
تو جب تک ان اوزار کے ناموں کا پتہ نہ ہو تب تک بندہ اس میں آگے بڑھ نہیں سکتا اور وہ کام صحیح طریقے پر سر انجام نہیں دے سکتا۔ تو اسی طرح علم الصرف بھی ایک علم ہے، سب سے پہلے ان کی اصطلاحات کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ان کی اصطلاحات میں پہلے نمبر پر وہ ہے حرکات۔ حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ عرب حضرات زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ تو صرف کے اندر یہی اصطلاحات چلیں گی اور اسی کے مطابق آگے بڑھا جائے گا۔ صرف میں زبر کو زبر نہیں کہیں گے بلکہ فتحہ کہیں گے، زیر کو زیر نہیں کہیں گے بلکہ کسرہ کہیں گے، اور پیش کو پیش نہیں کہیں گے بلکہ ضمہ کہیں گے۔ اسی طرح جس حرف کے اوپر یہ زبر زیر پیش ہو، فتحہ کسرہ اور ضمہ ہو، اس حرف کو متحرک کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر فتحہ کسرہ ضمہ نہ ہو اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے۔ جس حرف کے اوپر دو حرکتیں ہوں، یعنی دو فتحے ہوں، دو کسرے ہوں، دو ضمے ہوں، تو یہ تنوین کی علامت ہوتی ہے، اور تنوین کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ تنوین ہمیشہ کلمہ کے آخر میں آتا ہے۔ یہ اصطلاحات جب آپ کو یاد ہو جائے گی، اس کو ازبر کریں گے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے آگے بڑھنا آسان ہوگا۔ آج کی سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔